اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی جنگ میں اب تک کم از کم 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عہدیداروں کے مطابق عام شہریوں پر بمباری، ان کی امدادی خوراک تک رسائی میں رکاوٹ اور انسانی حقوق کے اصولوں کی دوسری خلاف ورزیاں انسان کے پیدا کردہ دنیا کے اس بدترین انسانی سانحے کی وجہ بنی ہیں۔ یہ تباہی کا دہانہ نہیں بلکہ اصل تباہی ہے۔ اس تنازع کو ایران اور سعودی عرب کے بیچ ایک پراکسی وار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی مدد سے تیار کی گئی اقوام متحدہ کی ایک قرارداد میں فریقین کو حملے بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی شاہ سلمان نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی کوشش میں تعاون کریں گے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یمنی عوام کو ایران کی مداخلت سے بچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ایران کی سرپرستی میں جنگ کرنے والے حوثی باغیوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر سعودی حکومت امن چاہتی ہے تو وہ بھی ڈرون اور میزائل حملے روک دیں گے۔ اگر بات چیت کے ذریعے واقعی امن ہو سکتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ نہ آئے تو ہم آخری سانس تک جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے یمن کے مسئلے پر کام کرنے والے سفیر مارٹن گرفٹس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ یمن کے دارالحکومت صنعا سے حوثی باغیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یمن کے لیے یہ ایک نازک دور ہے۔ مجھے تمام فریقین نے، جن میں یقیناً سب سے پہلے یمنی حکومت، پھر حوثی تحریک کے انصار اللہ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بات چیت میں ضرور حصہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کوششوں سے امن کا حصول ممکن ہوگا اور ان کو جاری رہنا چاہیے۔ میں اور خود یمن کے لوگ بھی اس جنگ سے چھٹکارا چاہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان ان کو ہی ہوا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد میں حدیدہ میں فوری امن بحال کرنے کے ساتھ جنگی فریقین کو 2 ہفتے کے اندر حدیدہ کی بندرگاہ سے تمام بندشیں ہٹا کر امدادی تنظیموں کو وہاں تک رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ زلاٹیکا ہوپ کے ساتھ سحر ماجد، وائس آف امریکہ۔